اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم واحشرنا معہم وزدنا محبتہم۔ محترم ناظرین، مولوی عباس علی خوئی کا سلام قبول فرمائیں۔ جیسے کہ آپ حضرات جانتے ہیں کہ ہر سنڈے تربیت اولاد کے حوالے سے میرا ایک چھوٹا سا درس ہوتا ہے، چھوٹا سا لیسن ہوتا ہے جو 10-11 منٹ کا کلپ ہوتا ہے، تاکہ کسی کو سننے کے لیے بھی زیادہ سوچنا نہ پڑے کہ بھئی کتنا وقت اس میں نکالا جائے۔ تو یہ شارٹ کلپس ہمارے آج کے نوجوان بچوں کو ویژن میں رکھے ہوئے ہیں کہ تاکہ ان تک کوئی دین کی باتیں پہنچیں انشاءاللہ، اور اسی فکر کے ساتھ ہم نے 3 سال پہلے یہ سلسلہ شروع کیا، اور آپ حضرات برابر اس میں ہماری ہمت افزائی کر رہے ہیں الحمدللہ۔ آج ہمارا درس نمبر 158 158واں لیسن ہے۔ دیکھیے الحمدللہ، جیسے ہم ہر بار کچھ نہ کچھ ایک چھوٹا سا ٹاپک لے کے چلتے ہیں، آج بھی ہمارا ایک چھوٹا سا ٹاپک ہے۔ ہر چیز کو ناپنے کے لیے یا تولنے کے لیے کچھ نہ کچھ پیرامیٹرز بنائے ہوئے۔ مثلا اگر دودھ کو ناپنا ہو تو لیٹر سے ناپا جاتا ہے۔ کتنا لیٹر ہے؟ 1 لیٹر ہے، 2 لیٹر ہے، 10 لیٹر ہے۔ دودھ ناپنے کے لیے لیٹر ہے۔ اسی طریقے سے اگر بخار کو ناپنا ہو تو تھرمامیٹر ہے، اس سے بخار سمجھی جا سکتی ہے کتنا بخار ہے، کیا ہے۔ کپڑا ناپنا ہو تو میٹر سے ناپا جاتا ہے، اور اگر سڑک کو ناپنا ہو تو کلومیٹر کے حساب سے ناپا جاتا ہے۔ تو ایک پیرامیٹر ہے، ہر کام کا ایک پیرامیٹر ہے۔ شیعہ کا کیا پیرامیٹر ہے؟ شیعہ کو کیسے ناپا جائے کہ کتنا حد تک یہ شیعہ ہے اور کس حد تک شیعہ نہیں ہے؟ آپ اگر کسی شیعہ کو پکڑیں اور کہے کہ بھئی کیا تم نے تاریخ شیعت پوری پڑھی ہے؟ بہت ممکن ہے کہ وہ کہے کہ نہیں، مجھے نہیں پتا تاریخ شیعہ کیا ہے۔ آپ کسی جوان سے پوچھیں کیا تم نے پورے حالات ائمہ معصومین پڑھے ہیں؟ بہت ممکن ہے وہ کہے کہ نہیں، میں نے پڑھا تو نہیں ہے۔ ہاں، کچھ چیزیں ہم نے سنی ہیں جو مجلسوں سے ہمیں ملی ہیں، لیکن پڑھنے کا موقع نہیں ملا۔ یہ اکثر یہی جواب ملے گا۔ ہاں، کچھ ایسے بھی ملیں گے جو کہیں کہ ہاں بالکل ہم نے پڑھی اور ہمیں پتہ ہے۔ بلکہ اکثر و بیشتر جوانوں کو آپ اچانک پوچھ لیں ہمارے 7ویں امام کا برتھ ڈے کیا ہے، شہادت کی تاریخ کیا ہے، بہت ممکن ہے کہ پتہ ہی نہیں ہے، یاد نہیں ہے۔ کیلنڈر میں دیکھیں گے پھر بتائیں گے۔ تو پھر شیعہ ہونے کا پیرامیٹر کیا ہے؟ نماز تو سارے مسلمان پڑھتے ہیں، روزہ سارے مسلمان رکھتے ہیں، حج سارے مسلمان کرتے ہیں۔ پھر شیعہ میں کیا اسپیشلٹی ہے؟ ایک چیز شیعوں میں کامن ہے، بلکہ 2 چیزیں، ایک عزاداری امام حسین اور دوسرے انتظار امام زمانہ۔ یہ 2 چیزیں شیعوں میں کامن ہیں، بلکہ اسی سے شیعہ کی پہچان ہے۔ اگر یہ چیز ہے تو وہ شیعہ ہے۔ نماز کے ساتھ عزاداری بھی ہو، نماز کے ساتھ انتظار امام زمانہ بھی ہو۔ تو ائمہ طاہرین کی زندگی اگر آپ دیکھیں گے تو ہر وقت جاسوس ان کے چاروں طرف ہوا کرتے تھے، کس سے بات کر رہے ہیں، کیا بات کر رہے ہیں۔ اگر کوئی ان کے پاس جاتا ہے تو اس کی جان کی بھی جو ہے نا، جان کے لیے بھی چیلنجز ہوا کرتے تھے۔ تو نہ امام کو کھل کے کسی سے ملاقات کرنے کا موقع ملتا تھا، نہ امام کو کھل کے کہیں لیسنس لینے کا، درس لینے کا موقع ملتا تھا۔ تو ائمہ طاہرین کی زندگی زیادہ تر چھپی ہوئی زندگی گزری، قیدوں میں وہ زندگی گزارے، یا
گھر کے اندر بند زندگی گزارے ہیں، کھل کے پبلک میں نہیں آنے دیا جاتا تھا۔ تو ائمہ طاہرین نے ایک لانگ ٹرم پلاننگ کی کہ کیسے شیعت کو قائم رکھا جائے۔ انہوں نے دو چیزوں کو رائج کیا، ایک دعا، ایک زیارات۔ دعا سے اللہ کیا ہے، اس کی قدرت کیا ہے، اس کی رحمت کیا ہے، اس کی کرامتیں کیا ہے، اور وہ کس طرح ہمیں عطا کرتا ہے، کیسے دعاؤں کو سنتا ہے۔ قربت خدا کو حاصل کرنے کے لیے دعاؤں کا ایک سلسلہ ائمہ طاہرین نے ہمیں دیا۔ یہ دعا پڑھو تو اتنا ثواب ہے، وہ دعا پڑھو تو اتنا ثواب۔ اب آپ غور کریں گے کہ ہر دعا میں کوئی نہ کوئی میسیج ہوتا ہے۔ اس طرح سے وہ دین کو ہم تک پہنچاتے رہے۔ آج کی طرح آسان نہیں تھا۔ اب تو سوشل میڈیا پہ کچھ بھی پھیلا دو، کچھ بھی کہہ لو، عام ہو جاتا ہے، ہنگامہ کھڑا کر دیتی ہے چیزیں۔ لیکن پہلے اتنا آسان نہیں تھا، اور امام سے ملنا بڑا مشکل تھا۔ تو امام نے کہا زیارتیں پڑھو، ہم تک آ نہیں سکتے تو ہماری زیارت۔ زیارتوں کے ذریعے سے امام کا مقام کیا ہے، امام کی منزلت کیا ہے، امام کا رتبہ کیا ہے، امام سے اللہ کی قربت کیسی، یہ ساری چیزیں زیارتوں کے ذریعے سے پتہ چلتی تھی۔ تو یہ دو چیزوں کو ائمہ معصومین نے بہت دور کا سوچ کے ہمیں عطا کیا ہے۔ لہٰذا دعاؤں کا پڑھنا بھی ضروری ہے، زیارتوں کا پڑھنا بھی ضروری ہے۔ تو دعاؤں کا سلسلہ چونکہ چل ہی رہا ہے، میں نے کئی دعائیں بتائی ہیں۔ آج جو میں جس چیز کے پر فوکس کرنا چاہتا ہوں وہ ہے وقت کے امام کی دعا، معصوم کے الفاظ میں قید ہوئی وہ دعا جسے دعائے ندبہ کہتے ہیں۔ دعائے ندبہ ویسے تو کبھی بھی پڑھی جا سکتی ہے، جب آپ محسوس کرو کہ میں تنہا ہو گیا ہوں، میرا کوئی والی و وارث نہیں ہے، میرا کوئی سہارا نہیں ہے، میں پریشانیوں میں گھرا ہوا ہوں، میں بیماریوں میں پھنسا ہوا ہوں، میں قرض داریوں میں ڈوبا ہوا ہوں، تو دعائے ندبہ پڑھ کے آپ دعا کریں، امام زمانہ سے توسل کریں، بے شک آپ کی پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ اور بڑی تاکید ہے اس دعا کو پڑھنے کی، اور خاص دن اس کے لیے جمعہ کا دن ہے۔ صبح کی نماز کے بعد اس دعا کا پڑھنے والا اگر وہ مر جائے تو اسے قبر سے اٹھایا جائے گا، امام کے ساتھیوں میں اس کا شمار کیا جائے گا، اور محشر میں اسے امام کے چاہنے والوں میں لکھا جائے گا، امام کے سپاہیوں میں اس کا شمار ہوگا، اس کی پریشانیاں دور ہوگی۔ اور اس دعائے ندبہ میں بہت ساری چیزیں، بہت سے راز ہیں اس میں۔ ایک ایک چیز آپ غور کرتے ہوئے دعا کو پڑھیں، پھر دیکھیے اس میں فضائل کتنے ہیں، اس میں مناجات کتنے ہیں، اس میں امام سے ڈائریکٹ کمیونیکیشن کتنا زیادہ ہے، اس سے رابطہ پیدا ہوتا ہے امام زمانہ سے۔ لہٰذا سارے دعاؤں کے ساتھ ساتھ میں یہ آپ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ دعائے ندبہ کو نہ چھوڑیں۔ دعائے ندبہ میں بڑی برکتیں ہیں، یہ آپ کو مصائب و آلام میں دنیا و آخرت سے بچاتی ہے، یہ آپ کو دشمنوں سے بچاتی ہے، حاسدوں کے حسد سے بچاتی ہے، آپ کی قرض داریاں دور ہوتی ہیں، آپ کی بیماریاں دور ہوتی ہیں، آپ امام کے چاہنے والوں میں شمار کیے جاتے ہیں، امام سے آپ کا ایک رابطہ ہو جاتا ہے، آپ جو دعا کریں وہ قبول ہوتی ہے، اس سے بڑھ کے کیا چاہیے۔ یہ دعائیں ندبہ۔ اسی کے ساتھ مولوی عباس علی خوئی کا سلام قبول کریں۔ ہم دعا کرتے پروردگار ہمیں توفیق دے کہ ہم ہر دعا کے ساتھ ساتھ دعائے ندبہ بھی اپنے زندگی میں شامل کر رہے ہیں۔ کم سے کم جمعہ کے دن دعائے ندبہ پڑھنے کی توفیق عنایت فرما، ہماری قرض داریاں دور ہوں، ہمارے گناہان کبیرہ و صغیرہ دور کو جو ہے نا معاف کر دے، ہمارے اعمال کو قبول فرما، ہم میں آپس میں اتحاد پیدا کر، دشمنان اسلام کو توبارہ کر دے، امام کے ظہور میں تعجیل عطا فرما، ہم سب کو امام کے چاہنے والوں میں شمار فرما۔ فقط والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔